اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی گزارشات کا عنوان ہے حقیقی سادات، حقیقی علماء اور حقیقی حکمرانوں کی پہچان کتاب و سنت سے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں سادات کے سب سے بڑے ابتدا کرنے والے ہیں، بہت سب سے بڑے سید ہیں اس کائنات کے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سید ہوں، سردار ہوں۔ یہ بہت بڑی عظمت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کی دیگر خوبیاں جو ہے وہ بھی بہت ہی اعلیٰ ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انک لعلی خلق عظیم، آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، اور ان بے شمار اعلیٰ خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے نبی علیہ السلام کو اسوہ حسنہ بنا دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونے ہیں۔ تو ہر کام جو ہے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اللہ کے قرآن کی طرف سے، اس کو ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق، اسوہ حسنہ کے مطابق ہم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ تو سادات کی اول جو ہے ابتدا جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور جو اعلیٰ خوبیاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں پائی جاتی تھی وہ آپ کی بیٹی کے گھرانے، آپ کے نواسوں، آپ کے داماد کے اندر بھی وہ خوبیاں یقیناً پائی جاتی ہیں۔ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی علیہ السلام جو ہے کا اخلاق کچھ اور ہو اور سادات کا کوئی اخلاق کچھ اور ہو۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے ہمارے لیے باعث ایمان بھی ہیں، باعث محبت بھی ہیں، اور ہماری کامیابی کا ذریعہ بھی ہیں کہ ہم جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی سادات، آپ کی بیٹی کا گھرانہ جو ہے، افراد جو ہے، نواسے، بیٹی، داماد جو ہے، جن کو بہت بڑی عظمت دی گئی ہے قرآن پاک کی روح سے اور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے، ان کو ہم جو ہے ان کو سمجھیں، اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر ہم اپنے آپ کو جو ہے پہچان لیں کہ کیا یہ خوبیاں، کیا یہ صفات ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں، اور ہم جو دعویٰ کرتے ہیں ان کو ماننے کا کیا واقعی ہمارا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ قرآن پاک میں فرمایا۔ ان کی خوبیوں میں فرمایا کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ، میرا پیغمبر کوئی بات نہیں کہتا اپنی مرضی سے، وہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہ میرے حکم سے کہتا ہے۔ یعنی اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے حکموں کا پابند ہے، وہ کسی بھی حکم میں اللہ کے جو ہے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے پیغمبر جو ہیں۔ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک جو ہے وہ بہت ہی حسین تھا، بہت ہی حسین چہرے کے مالک تھے۔ چہرہ مبارک پر داڑھی تھی، مونچھیں جو ہے وہ کٹی ہوئی تھی۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کاٹو۔ یہ چہرہ مبارک جو ہے نبی علیہ السلام کا نورانی چہرہ جو ہے، اس پر جو ہے سنت رسول جو ہے یہ داڑھی مبارک تھی، اور امتیوں کو بھی اس چہرے کے برابر اپنا چہرہ جو ہے بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام کا چہرہ بھی نورانی تھا، اور آپ کے جو ہے اہل بیت، آپ کے جو ہے شہزادے جو ہیں حسن اور حسین، نواسے جو ہیں علی المرتضیٰ جو ہیں، ان کے چہرے بھی بہت نورانی تھے اور سنت رسول کے مطابق تھے۔ یہ نہیں کہ وہ مونچھیں رکھتے تھے اور داڑھی مڈاتے تھے، تو یہ نہیں، الٹ نہیں ہو سکتا کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہو کہ داڑھی رکھو اور مونچھیں کٹاؤ۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ علی المرتضیٰ یا حسنین جو ہیں اس کے الٹ چل سکیں۔ تو ان کے چہرے بھی بڑے نورانی تھے، بہت ہی پاکیزہ تھے، بہت چمک والے تھے کہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کے چہرے جو ہے وہ جذب کر لیتے تھے محبت کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی روزی بھی حلال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمام نبیوں کو حکم دیا کہ کلوا من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔
اور پھر مومنین کو بھی یہی حکم دیا کلوا من طیبات واعملوا صالحا کہ تم جو ہے پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اب سادات جو ہے اس کی جو تعریف ہے تو قرآن پاک بھرا پڑا ہے، حدیث پاک بھری پڑی ہیں، لیکن خصوصاً جو تعریف جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سادات کی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے گھرانے کی جو خصوصی جو تعریف ہے وہ سورہ آل عمران میں ہے، آیت نمبر 61 میں ہے کہ جب نجران کے عیسائی جو ہے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، ان کو پتہ چلا کہ مدینہ میں جو ہے ایک نبی جو ہے، نئے نبی جو ہے انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، وہ ملنے آئے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے جو قرآن پاک میں جو ان کے بارے میں ہے بیانات، وہ بیان فرمایا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو جو قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام نے نجران کے عیسائیوں کو وہی چیز جو ہے وہ بتائی، لیکن ان عیسائیوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہ نہیں وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے 61 نمبر آیت میں جو ہے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ اگر یہ نہیں مانتے ہیں دلیل کو تو ان کو کہو چلو ٹھیک ہے، پھر کل جو ہے صبح جو ہے مباہلہ کر لینا۔ مباہلہ یہ ہے کہ دونوں گروہ جو ہے کھلے میدان میں آ کر اللہ تعالیٰ سے التجا کریں کہ یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت برسا۔ یہ اللہ نے حکم دیا سورہ آل عمران کی 61 آیت میں مباہلے کا کہ اگر یہ دلیل نہیں مانتے ہیں قرآن کی تو پھر ان کو کہو کہ چلو آؤ مباہلہ کر لیتے ہیں، ایک دوسرے پر جو سامنے آ کر جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مطالبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ طے پا گیا کہ تم نبی علیہ السلام کو حکم دیا اللہ تعالیٰ ان سے کہو کہ تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، اپنی جانوں کو لے آؤ اور اپنے افراد کو لے کر کل آ جاؤ کھلے میدان میں بھی اپنے جو ہے افراد کو دے کر جو ہے اب اہل بیت کو لے کر جو ہے میں بھی آ جاتا ہوں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اگلے دن جب مدینہ کے کھلے میدان میں آئے، ایک ہاتھ میں جو ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، دوسرے سے جو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے پیچھے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے میں، اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا گھرانہ جن کے ساتھ نبی علیہ السلام کا خونی رشتہ تھا اور جن کی تربیت جو ہے خاص طور پر جو ہے نبی علیہ السلام نے بڑی محبت سے، لگن سے، ذمہ داری سے کی، ان کو پکڑ کر جب لائے میدان میں آئے تو عیسائیوں نے جب دیکھا کہ یہ ایسے نورانی چہرے اور پاکیزہ چہرے جب دیکھے تو انہوں نے جو ہے یہ طے کر دیا دل میں کہ ان کی دعا ہمارے مقابلے میں قبول ہو جائے گی، اور ان کی اور ہم نے دعا کا مقابلہ کیا تو ہم جو ہے تباہ و برباد ہو جائیں گے، لہٰذا وہ مقابلے پر آئے نہیں، چلے گئے۔ تو ایک تو یہ کہ انہوں نے سادات کے چہروں سے ہی اندازہ لگا لیا کہ ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ دوسری بات کہ ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، مسجد نبوی کے سین میں جو ہے کھجوریں پڑی ہوئی تھیں صدقے کی، وہ انہوں نے اٹھا کر جو ہے حضرت حسن بچے تھے تو کھجور منہ میں ڈال دی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نکال دی فوراً، کہا کہ نہیں صدقہ ہم پر حرام ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سادات میں بے شمار خوبیوں کے علاوہ جو یہ قرآن پاک کی روح سے اور حدیث کی روح سے جو دو بڑی اہم صفات پائی جاتی ہیں، ان کو ہم نے جو ہے اپنے لیے جو ہے آئینہ بنانا ہے۔ کیا ہمارے اندر بھی یہ دو چیزیں ہیں؟ کیا ہم اس وقت کی جو سادات ہیں، کیا ہمارے چہرے دیکھ کر بھی یہودی عیسائی جو ہے وہ دوڑ جاتے ہیں؟ کیا ہم بھی صدقہ جو ہے یا حرام یا کمیشن یا سود یا ڈاکہ یا چوری کا مال جو ہے ہم بھی اس کو جو ہے حرام سمجھتے ہیں؟ یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اور اگر ہم ان پہ غور کریں اور آج کی سادات جو ہے اس کو ٹٹولیں تو یقیناً جو ہے ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ سادات کون ہے اور جو ہے اس کے الٹ کون ہے۔ اب موجودہ سادات جو ہے ان کے چہرے دیکھ لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سادات جو ہے اس نے تو یہودیوں کو جو ہے مدینہ منورہ سے اور خیبر سے باہر نکال دیا تھا، اور آج کی سادات مشرف سادات کہلواتا تھا اپنے آپ کو،
اس نے جب افغانستان میں امریکہ جو ہے اپنے یہود و نصارہ کو لے کر آیا تو اس نے ان کو اڈے دیے. انہوں نے نورانی جو مشرف کے سادات والے چہرے سے دوڑیں نہیں لگائیں، انہوں نے تو اس کو جو ہے اپنا محبوب بنا لیا، اپنا تابع دار بنا لیا، اپنے حکم کا جو ہے ماننے والا بنا لیا، اور اس نے جو ہے اڈے دے دیے. اس طرح جو ہے گیلانی وزیر اعظم تھا، ملتانی گیلانی، اس نے جو ہے امریکہ اور اس کے حواریوں کے لیے اسلحہ جو کراچی کے ساحل پر اترتا تھا سمندری جہازوں سے، اس کو ٹرکوں میں لاد کر جو ہے افغانستان کے مسلمانوں کی تباہی کے لیے اس نے خدمت کی. تو نہ مشرف کے چہرے سے ان کی دوڑیں لگیں، نہ گیلانی صاحب کے چہرے سے جو ہے ان کی دوڑیں لگیں. تو وہ تو بڑے خوش ہوئے کہ یہ دونوں ہمارے فرما بردار ہیں. تو یہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے ان دونوں کے چہرے کو آج بھی دیکھ لیں، جو کرسیوں پر چہرے دے کر بیٹھے ہیں سادات کے، ان کے چہرے بھی دیکھ لیں، اور ان کی لوٹ مار بھی دیکھ لیں، ان کے جو ہے ظلم و ستم بھی دیکھ لیں، اور جو ہے آپ کو جو ہے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ حقیقی ہیں یا غیر حقیقی. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بچے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ وضو غلط کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بابا جی یہ جو ہے نا، یہ ان سے کہا کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ان میں ہم میں سے کس کا وضو جو ہے وہ درست ہے. تو دونوں نے اس کے سامنے جو ہے صحابی کے سامنے وضو کیا، اور اس نے کہا بیٹا تم دونوں کا وضو جو ہے وہ درست ہے، میرا غلط ہے. اب دیکھیں دل آزاری سے اتنی پرہیز ہے کہ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ بابا جی آپ کا جو ہے وضو غلط ہے، یہ نہیں کہا کہ کہیں اس کا دل جو ہے وہ ٹوٹ نہ جائے، اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے ہمارے اس کہنے پر. تو انہوں نے کہا جی ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ فیصلہ کریں کہ کس کا وضو درست ہے کس کا غلط ہے. اس نے کہا بیٹا تم دونوں کا وضو صحیح ہے، غلط ہے تو میرا وضو ہے. یہ ہے اخلاق. جب نبی علیہ السلام کے اخلاق کی قرآن نے تعریف کی ہے تو سادات کے اندر بھی وہی اخلاق ہے، عظیم اخلاق کے مالک ہیں. اور ان کے اخلاق کو ماننا، ان سے محبت کرنا، ان کے نقش قدم پہ چلنا، ان کا احترام و عزت کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے. اس کے بغیر کوئی ایمان ہی نہیں ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر سنی جو ہے وہ سادات کو ماننے والا ہے. اس کو کتاب و سنت کی، سادات کے جو ہے وہ سیرت طیبہ سے جو ہے پہچانا جائے. سادات کو ماننے والوں کی پہچان یہ نہیں ہے کہ جو میں کرتا ہوں، چونکہ یہ سنی جو ہے وہ یہ نہیں کرتا اس لیے یہ جو ہے یہ سادات کو ماننے والا نہیں. بالکل غلط. سنی ہو شیعہ ہو، کسی بھی شخص کا بھی ایمان جو ہے سادات کے اخلاق، سادات کے کردار، سادات کے دین اور سادات کی ذات سے محبت کے بغیر کسی کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا. اور خام خواہ دوسروں پر الزام لگانا کہ یہ سادات کو نہیں مانتا، ہر سنی جو ہے اس کا ایمان سادات سے محبت اور سادات کے خلق اخلاق اور سادات کے دین کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا، ناقص ہے، ایمان ہے ہی نہیں. اور خام خواہ ہم جو ہے ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں کہ تیرا ایمان ہے. یہ فیصلہ جو ہے قرآن سے کروانا ہے، حدیث سے کروانا ہے کہ کون ہے حقیقی سادات اور کون ہے جو حقیقی سادات کو ماننے والا ہے. اگر ہم جو ہے ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، ان کا اخلاق جو ہے، قول و فعل جو ہے، اور ان کا حلال روزی جو ہے. دیکھیں حسن رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے صدقے کی کھجور نہیں کھانے دی. اور آج کل کی سادات دیکھ لیں، رشوت، کمیشن، لوٹ مار، ظلم کی کمائی، خود فیصلہ کر لیں. تمام سیٹوں پر دیکھ لیں، بڑی بڑی سیٹوں پر بہت جلد نظر آ جائے گا کہ یہ سادات جو بیٹھی ہوئی ہے اس کے کرتوت کیا ہیں، اس کا چہرہ جو ہے وہ کیسا ہے. اللہ کی قسم آج کی سادات کے چہرے جو ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ کافر جو ہے ان کو دیکھ کر جو ہے وہ دوڑ جائیں. ان کو تو جو ہے وہ بغل گیر کرتے ہیں کافر یہود و نصارہ. اور میں نے پہلے بتایا کہ مشرف نے جو ہے ان کو ہوائی اڈے دیے،
اور گیلانی میں جو ہے سید جو ہے ملتان کا، اس نے جو ہے ان کا اسلحہ جو ہے وہ پہنچایا ان کو مسلمانوں کے قتل کے لیے۔ اور آج کے ماحول میں کلیدی پوسٹوں پر یا دیگر پوسٹوں پر دیکھے ہوئے سادات کو دیکھ لیں آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کیا ان کے چہرے جو ہے نورانی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے دین اسلام کے مطابق مومنین کے چہرے جو ہے، اب سادات سے بڑھ کر مومن کون ہو سکتا ہے؟ ان کے دنیا میں بھی چہرے جو ہے وہ نورانی ہیں، اور آخرت میں بھی قرآن کہتا ہے کہ چہرے نورانی ہوں گے ایمان والوں کے۔ کیا آج جو سادات کرسیوں پر بیٹھی ہے ان کے چہرے نورانی ہیں؟ ایمانداری سے فیصلہ کر لیں، میں الزام نہیں لگاتا، دیکھ لیں، مقابلہ موازنہ کر لیں کہ کیا ان چہروں کی ان چہروں کے ساتھ کوئی نسبت ہے، ان کے اخلاق کی، رویے کی، کردار کی، ان کے اخلاق رویے کردار کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہے؟ میں درخواست کروں گا اپنے سادات کو ماننے والے بھائیوں کی خدمت میں کہ ذرا جو ہے یہ جو سادات کو بدنام کرنے کے لیے جو ہے لوگوں نے جو ہے لیبل لگا رکھے ہیں، ذرا ان کی پکڑ کریں، ان کو سمجھائیں کہ بھئی اگر آپ سادات کا کردار اور سادات کی معصومیت کو اختیار نہیں کر سکتے تو پھر اس لیبل کو بھی چھوڑ دیں۔ تو یہ قرآن و سنت نے ان کی جو ہے، تو قرآن نے بھی ان کی تعریف فرمائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کی تعریف فرمائی کہ میرے نواسے دونوں جو ہے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میری بیٹی جو ہے جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو یہ، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کو علی سے بغض ہے اس کو جو ہے مجھ سے اللہ سے بغض ہے۔ تو یہ ان چیزوں کو صرف بیان کرنے کے لیے نہیں رکھنا چاہیے، کچھ اپنے گریبان بھی ہمیں جھانک لینا چاہیے، اور جو لوگ جو ہے سادات کے لیبل لگائے بیٹھے ہیں ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو، ان کے چہروں کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ میں دیکھیں آج شیعہ حضرات جو ہے ان کی ماشاءاللہ فل داڑھیاں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سنت رسول کو جانتے ہیں، لیکن بیشتر لوگ ایسے ہیں جن کو تو اس کا پتہ احساس ہی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کا اور سادات کا چہرہ کیسا تھا۔ آج کے دور میں اگر میں کوئی گمان کر سکتا ہوں تو امین شہیدی صاحب ہیں، شیعہ العالم جو ہے، ماشاءاللہ ان کے چہرے پر داڑھی بڑی خوبصورت بنتی ہے، اور ان کا اخلاق جو ہے میں نے ٹی وی پر دیکھا ہے کہ بہت عظیم اخلاق ہے ان کا، کہ مفتی صاحب جو ہے وہ جوش میں آ رہے ہیں، گرمی میں آ رہے ہیں، لیکن وہ ٹھنڈی طبیعت سے سمجھا رہے ہیں میرے بھائی جن شیعہ حضرات کو آپ دیکھتے ہیں اور جن کی وجہ سے آپ جو ہے اتنے جو ہے مخالف ہو گئے ہیں، ان کو ہماری کتابیں ان کی تصدیق نہیں کرتی۔ ہماری کتابوں میں جو ہے یہ چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے عام شیعہ لوگوں نے جو ہے اپنائی ہیں۔ میں نے ان کا استدلال جو ہے قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے قطعاً غصے میں نہیں آئے، حالانکہ مخالف غصے میں کہہ رہا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے ہماری کتابوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ شیعہ کی کتابیں جو ہے جو عام شیعہ کرتے ہیں ان کی تائید نہیں کرتے ہیں، تو ان کا استدلال جو تھا بالکل بڑا اچھا تھا، جو قرآن پاک نے فرمایا کہ ادفع باللتی ہے یا احسن، میرے حبیب اچھے طریقے سے لوگوں کی باتوں کا جواب دیں۔ تو میں نے ان کے اندر یہ خوبی ہے دیکھی ہے ماشاءاللہ، اور ان کے چہرے پر جو ہے ماشاءاللہ سنت رسول بھی ہے۔ ان کا استدلال میں نے ٹی وی پر جو ہے نوٹ کیا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اعلیٰ ہے، اخلاق کے مالک ہیں۔ اگر وہ سید ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں ہیں تو پھر وہ حقیقی سادات کے ماننے والے بھی ہیں۔ ان کے اندر جو خوبی ہے، اگر وہ اپنے آپ کو سادات، مجھے نہیں پتہ ان کا، اگر وہ اپنے آپ کو سادات میں نہیں شامل کرتے تو کم از کم میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ حقیقی سادات کے ماننے والے ضرور ہیں۔ کم از کم ان کا اخلاق تو کچھ ہے۔ وہ جو ہے غصے سے تو نہیں اگلے کو جو ہے وہ جو ہے نا اپنے ہرانے کی کوشش کرتے، اس کو جو ہے ناکام کرنے کی کوشش نہیں، اصل دلیل سے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے خیر الکلام ما قل ودل، بہترین کلام وہ ہے جو مختصر ہو اور با دلیل ہو۔ تو میں نے ان کو
ٹی وی پر دیکھا ہے، سنا ہے، ماشاءاللہ ان کا چہرہ بھی سنت رسول سے منور ہے۔ باقی شیعہ علماء جو ہے انہوں نے بھی داڑھیاں رکھی ہوئی ہیں، تو باقی جو ہے جو سادات کے عہدے پر ہے ان کو کچھ نہ کچھ اپنا چہرہ جو ہے سادات کے مطابق بنانا چاہیے، اور اپنی روزی جو ہے اس کو بھی حلال کرنا چاہیے۔ آپ بیشتر دیکھیں گے کہ بیشتر ایسی پوسٹوں پر جہاں رشوت چلتی ہے، جہاں لوٹ کسوٹ ہے، جہاں ظلم چلتا ہے، وہاں پر جو سادات بیٹھی ہوئی ہے وہ تو ماشاءاللہ عجیب و غریبی ہے۔ تو ایسی سادات کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سادات کو ماننے والے تھے۔ سادات کے بغیر کسی کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کو سادات سے محبت نہیں ہے، جس کو سادات کے معصوم چہروں سے، نورانی چہروں سے محبت نہیں ہے، جس کو سادات کے جو ہے حلال کھانے سے کوئی عبرت حاصل نہیں ہوتی ہے، وہ نہ سادات ہو سکتی ہے اور نہ وہ سادات کو ماننے والے ہو سکتے ہیں۔ سادات کو ماننے والے وہی ہیں جو حقیقی سادات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے سادات شروع ہوتی ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ اور آپ کے جو ہے فرامین کو جو ہے سے محبت کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور آپ کی جو ہے بیٹی کے گھرانے سے محبت کرتے ہیں، ان کے طریقے کو بناتے ہیں، وہ حقیقی سادات بھی ہیں اور حقیقی سادات کے ماننے والے بھی، حقیقی ماننے والے بھی ہیں۔ اور جو ان کے فرامین، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی جو ہے ان کے نورانی چہروں کے طرف جو ہے وہ نہیں دیکھتے، تو ان کا سادات کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ بہت بڑی دو چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام نے سادات کے لیے صدقہ حرام کر دیا، لیکن آج کی سادات دیکھ لیں، اپنی ایمانداری سے فیصلہ کر لیں، رشوت، لوٹ مار کیا کچھ کر رہی ہے، اور اس سادات کو ذرا اس سادات کے سامنے پیش کر کے دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کوئی نسبت ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہے یہودی عالم جو ہے عبداللہ بن سلام جو ہے، جو یہودیت میں سب سے بڑے عالم تھے، اور جب مسلمان ہوئے سب سے بڑے عالم ہوئے، اور ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے 2 گنا ثواب جو ہے وہ قائم کیا ہے، ہم نے ان کو 2 گنا ثواب دینا ہے، کہ وہ یہودیت میں بھی پاکیزہ تھے اور اسلام میں آ کر بھی جو ہے وہ اسلام کے جو ہے لمبردار بن گئے۔ اسی طرح 7واں پارہ شروع سے کہ جب وہ عیسائیوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ جب وہ قرآن پاک کی نصیحت سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تفیض من الدم مما عرفوا من الحق۔ عیسائیوں کی تعریف کی قرآن نے، کس وجہ سے؟ ان کی دینی حیثیت سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے۔ آج مسلمان جو ہے اس سے سبق حاصل کریں، قرآن سے، قرآن پڑھ کر، کہ قرآن نے یہودی عالم عبداللہ بن سلام کی تعریف کی قرآن پاک میں، کہ اللہ نے ان کو 2 گنا جو ہے اجر و ثواب دینا ہے۔ عیسائیوں کی تعریف کی کہ جب وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ عیسائی جو ہے ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تو غلط نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیں اپنے آپ کو، ان 2 آئینوں کے سامنے کھڑے کر کے ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ ہم تو ترجمہ پڑھتے ہی نہیں قرآن پاک کو، ہم تو سمجھتے نہیں، ہمارے تو علماء بھی اس کو نہیں سمجھتے۔ میں یہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، میں سورۃ الانعام کی 26 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ظالم لوگوں کو بھی قرآن سے روکیں گے اور خود بھی قرآن سے دور رہیں گے۔ ہماری حالت جو یہ ہے کہ یہ نہ ہم خود جو ہے ہمارے علماء اور مفتی خود اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، نہ ہمیں پڑھنے دیتے۔ اگر ہم اس قرآن کو ہمارے علماء اور مفتی اور ہم نے سمجھ کر پڑھا ہوتا تو الحمد شریف ہی کافی تھی، سورہ کافرون ہی کافی تھی۔ الحمد شریف جس میں ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں یہود و نصارہ کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلانا، اور ہم جو ہے کافروں کے فتنے کو اسمبلیوں کے ذریعے ہم مسلط کر کے قوم پر جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں اور قوم کو لوٹ رہے ہیں، اور قوم کو جس ذلت کے گڑھے میں ہم نے جو ہے پھینک دیا ہے،
ذرا اس کو بھی دیکھ لیں کہ ہمارے علماء اور ہم جو ہے اس قرآن سے ہم نے کیا سیکھا ہے۔ اللہ جو ہے قرآن میں یہودی عالم عیسائیوں کی تعریف کر رہے ہیں، کیا یہ ہمارے لیے جو ہے باعث شرم نہیں ہے یہ چیز کہ جو ہے یہود و نصارہ کے وہ لوگ جو قرآن کو سمجھیں، قرآن پر ایمان لائیں، ان کی اللہ تعریف کر رہے ہیں، اور ہم قرآن کو چھوڑ کر جو ہے اس تعریف سے جو ہے محروم ہیں۔ وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ وہ دنیا میں معزز ہوئے صاحب قرآن ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور علامہ اقبال نے جو ہے عربوں کی جو تعریف فرمائی ہے، تمدن آفریں خلا کے آئین جہانداری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ۔ وہ اونٹ چرانے والے بدو جو تھے جزیرۃ العرب کے، جب انہوں نے اس قرآن کو سمجھ کر پڑھا، اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے ساری دنیا سے افضل بنا دیا، ان کو سب سے اعلیٰ مقام دے دیا۔ کس وجہ سے؟ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی وجہ سے۔ جیسا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم کی وجہ سے فرشتوں پر برتری عطا فرمائی، اس طرح اس قرآن کی سمجھ بوجھ سے اللہ تعالیٰ نے وہ بدو جو ان پڑھ جاہل اونٹ چرانے والے تھے ریگستانوں میں، علامہ اقبال کہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر کتاب کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی، تو دنیا کے امام بن گئے، وہ دنیا کے جو ہے راہبر بن گئے۔ وہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہود و نصارہ جو ہیں، جو قرآن پڑھ کر جو ہے ان پر قرآن پاک کا جو ہے بہتر اثر ہو، اگر ان کی تعریف کرتے ہیں تو کم از کم ہمیں ان کی اس تعریف سے کچھ حاصل کر لینا چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ تو قرآن پاک کا کم از کم نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ اور سورۃ باقی صورتیں کافرون اور دیگر، کم از کم اتنا ہی ہمیں ترجمہ آنا چاہیے۔ کبھی ہمارے آنکھوں سے بھی قرآن پڑھ کر آنسو نکلے ہیں؟ ہم قابل تعریف ہیں؟ اگر ساتویں پر کا حوالہ دے رہا ہوں، عیسائیوں کی تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب وہ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو تفیض من الدم مما عرف من الحق۔ کیا یہ آیت جو ہے اس کے نظارے آپ آج نہیں دیکھ سکتے؟ کتنے عیسائی ہیں، کتنے یہود غیر مسلم ہیں جو قرآن کو سمجھ کر پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج بھی جو کافر عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، جو بھی قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے؟ اور ہماری کیا حالت ہے؟ ہمیں روکا جاتا ہے کہ قرآن کو جو ہے اس کا ترجمہ نہیں پڑھنا ہے، گمراہ ہو جاؤ گے ترجمہ پڑھو گے، کیونکہ وہ خود گمراہ ہیں، قرآن نہیں پڑھا اس لیے وہ پڑھنے نہیں دیتے کہ اگر یہ قرآن پڑھ گئے ہمیں کان سے پکڑ کر مسجد سے باہر کھڑا کر دیں گے، جاؤ جی مولوی صاحب تو ہم تو قرآن بھی نہیں آتا۔ اصل مصیبت یہ ہے ان کے لیے۔ تو رب العزت نے جو سادات کو مقام و مرتبہ دیا ہے، اس مقام مرتبہ کا انکار یا ان سے محبت یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان ایسا شخص ایمان سے خارج ہے۔ تو کسی پر جھوٹا الزام بھی نہیں لگانا چاہیے۔ ہر اہل سنت جو ہے وہ جو ہے سادات کو مانتا ہے، اس کا ایمان سادات سے محبت، سادات کے اخلاق و کردار پر ایمان کے بغیر اس کا ایمان ہے ہی نہیں۔ ہم نے اپنا جو ہے پیمانہ بنا لیا ہے کہ جو ہمارے نقشے قدم پہ چلے وہ سادات کا ماننے والا ہے۔ مثلا جو ماتم کرے، گھوڑے نکالے یا دوسرے جو ہے وہ چیزیں کرے، وہ سادات کو ماننے والا ہے، باقی نہیں ہے کوئی۔ یہ معیار نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معیار قائم نہیں کیا۔ یہ سادات کو ماننے والا وہ ہے جو ماتم کرے، گھوڑا نکالے، تعزیہ نکالے، علم نکالے۔ یہ نہ تو قرآن نے یہ پہچان بتائی ہے، نہ نبی علیہ السلام نے یہ پہچان بتائی ہے، کیونکہ دین جو ہے وہ ہے جس کو اللہ اور اللہ کے پیغمبر بیان کرے۔ اس لیے اپنی طرف سے بنائی گئی چیزیں جو ہے ان کو جو ہے بنیاد نہیں بنانا چاہیے کہ اس کو بنیاد بنا کر دیکھیں ہم کہ کون جو ہے وہ سادات کا ماننے والا ہے، کون نہیں ہے۔ سادات نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن اور آسمانی تفسیر کو ہے اس کو ماننا، اس پہ عمل کیا اور اس کو جو ہے نافذ کیا اللہ کی زمین پر اپنی حکمرانی کے دور میں۔ نبی علیہ السلام نے اسلام نافذ کیا،
کفر نافذ نہیں کیا مدینہ کی ریاست میں، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اسلام نافذ کیا، کفر نافذ نہیں کیا۔ اور آج ہم اور سادات جو ہے شیطانی جمہوریت جو ہے کافروں کا فتنہ جو ہے اس کو نافذ کر کے بیٹھے ہیں، کوئی ہماری نسبت ہے ان کے ساتھ؟ تو یہ پہچان کی چیزیں ہیں، پہچان کی چیزیں یہ ہیں کہ انہوں نے اسلام نافذ کیا تو ہمیں بھی اسلام نافذ کرنا چاہیے۔ یہ پہچان کی چیز ہے کہ کون ہے سادات کا ماننے والا اور کون نہیں ہے سادات کا ماننے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ان کی صفات بیان فرمائی ہیں سورہ آل عمران کے حوالے سے کہ ان کے چہرے جو ہے نورانی چہرے تھے، ان کو دیکھ کر عیسائیوں کی دوڑ لگ گئی تھی۔ کیا آج کی سادات یا آج کی سادات کو، حقیقی سادات کو ماننے والے جو ہیں، جو دعویٰ کرنے والے ہیں، کیا ان سے بھی ان کے چہرے دیکھ کر بھی کافر جو ہے ان کی دوڑیں لگ جاتی ہیں؟ آج ہم نے تو جو ہے ہم نے جو ہے کافروں کے فتنے کی غلامی جو ہے وہ اپنے گلے میں جو ہے اس کا طوق پہنا ہوا ہے۔ ہماری سادات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا ہمارا ان کے ساتھ تعلق واسطہ؟ یہ چیزیں جو ہے یہ دیکھنے کی ہیں کہ ہم جو ہے ہمارا جو ہے کردار، اخلاق، ہماری روزی پاکیزہ ہونی چاہیے، رشوت، لوٹ کسوٹ، ظلم سے پاک ہونا چاہیے ہمیں، پھر ہم سادات بھی ہو سکتے ہیں اور سادات ماننے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اگر یہ ہمارے اندر صفات نہیں ہیں تو پھر ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے موجودہ دور میں جو علماء ہیں ان کے بارے میں عرض ہے کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے، اللہ کے لوگوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے لوگ جو ہے طبقہ جو ہے وہ علماء کا طبقہ، العلماء، حقیقی علماء، الف لام لگا ہوا ہے۔ عام علماء نہیں جو داڑھی رکھ لے، سر پہ ٹوپی پہن لے، رومال پہن لے وہ عالم ہو گیا، نہیں، عالم اس طرح نہیں، العلماء، الف لام لگایا، اس میں معرفہ بنا دیا اللہ نے، خاص علماء جو اللہ کے آسمانی دین، قرآن اور اس کی آسمانی تفسیر کے جو عالم ہیں وہ ہیں حقیقی علماء، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا آج کے علماء جو ہے، مفتی جو ہیں، یہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں؟ کیا یہ اللہ سے ڈرنا ہے کہ یہود و نصارہ کا فتنہ مسلط کیا ہوا ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر، اور یہود و نصارہ کے فتنے کی خدمت کی مزدوری کھا رہے ہیں ہم؟ کیا یہ علماء ہیں؟ یہ حقیقی علماء ہیں؟ حقیقی علماء نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام تھے جنہوں نے اللہ کے آسمانی دین، قرآن و حدیث سے تفسیر کے دین کو جو ہے اللہ کی زمین پر نافذ کیا اور اس کے مطابق جو ہے عدل و انصاف نافذ کیا۔ فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ جب بھی چوری کرتی میں ہاتھ اس کا بھی کاٹ دیتا۔ اگر نبی علیہ السلام کے صحابہ میں گھروں میں کچھ نہیں ہے تو نبی علیہ السلام جو حاکم مدینہ ہے ان کے گھروں میں فاقے ہیں۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ لوٹ مار کریں؟ نعوذ باللہ۔ آج کے علماء صرف لوٹ مار کے لیے شیطانی جمہوریت اور شیطانی فتنے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، صرف دنیا کے لیے، دین کے لیے نہیں ہے۔ یہ لوٹ مار دین میں ہے ہی نہیں، یہ ظلم، یہ بددیانتی جو ہے قومی خزانے سے، یہ اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ علماء کا شیوہ ہی نہیں ہے۔ یہ کام نہ نبی علیہ السلام نے کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ اہل بیت نے کیا۔ یہ جو ہے کافروں کے فتنے کی خدمت اور اس کی مزدوری، نہ یہ عمل جو ہے نبی علیہ السلام کا، نہ صحابہ کرام کا، نہ اہل بیت کا۔ تو اس لیے حقیقی علماء وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنے والے ہیں۔ اللہ کے ڈر کا مطلب یہ ہے، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانی کے کام چھوڑ دے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا۔ اور دوسری بات جو ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے اپنی امت کے لیے نمونہ تھے، اور قرآن نے پہلا پارہ ہے، آخری جو ہے رکوع، اس میں صحابہ کرام کو بھی نمونہ بنا دیا امت کے لیے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے میرے نبی کے صحابہ، جس سے تمہارا قرآن، اس قرآن پر ایمان ہے، ویسے بھی باقی لوگوں کا ایمان ہوگا قیامت تک کے لوگوں کا، پھر وہ ہدایت والے ہوں گے، ورنہ ہدایت والے نہیں ہوں گے۔ تو جب تک قرآن پہ کے جو ہے حکموں کو ہم نہیں مانیں گے، قرآنی تعلیمات کو ہم نہیں مانیں گے، نہ ہم عالم دین ہو سکتے ہیں، نہ ہم مفتی ہو سکتے ہیں۔ یہ سب جعلی لیبل ہیں۔ ہم تو الحمد شریف کو بھی ہم نے سمجھ کر نہیں پڑھا۔ اگر
اس کو ہی سمجھ کر پڑھ لیتے تو ہم یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق نہ کرتے کہ یا اللہ ہمیں جو ہے مغضوب علیہم الضالین جن پر تیرا غضب نازل ہوا یہودی جو نبیوں کے قاتل ہیں اور جو گمراہ ہیں عیسائی، ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا۔ اگر ہمیں الحمد شریف کا ہم نے ترجمہ پڑھا ہوتا تو ہم یہ کہہ کر پھر ہم اسمبلیوں میں نہ جاتے، پھر ہم شیطانی فتنہ جو ہے کافروں کا اس کو ووٹ نہ دیتے، نہ دلواتے، نہ اسمبلیوں میں ووٹ لے کر جاتے، نہ اسمبلیوں کی ہم جو ہے حرام کمائی کھاتے، اگر ہم نے الحمد شریف کا ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھی ہوتی۔ سورہ کافرون اگر ہمارے علماء نے پڑھی ہوتی تو یہ شیطانی جمہوریت کا بائی کاٹ کرتے اور لوگوں سے بائی کاٹ کرواتے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور صحابہ کرام کی سیرت جو ہے وہ یہ ہے کہ جب مکہ میں جو ہے سورہ کافرون اتری ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ میرے نبی ان کو حکم دو ان کو بتا دو کافروں کو کھول کر کے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے، میں تمہارے دین کو نہیں مانتا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سورہ کافرون بتا رہے ہیں ہمیں، تو نہ الحمد شریف کا ترجمہ آتا ہے نہ سورہ کافرون کا ترجمہ آتا ہے۔ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، کیا ایسی نمازیں جو ہے یہ بھی سوچیں ذرا قبول ہو جائیں گی؟ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کسی جملے کا، نہ سورہ فاتحہ کے کسی جملے کا پتہ ہے، نہ سورہ کافرون کے کسی جملے کا پتہ ہے کہ اللہ اس میں کیا کہہ رہا ہے، اور ہم جہالت کی بنیاد پر نمازیں پڑھی جا رہے ہیں۔ کیا ایسی نمازیں اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا؟ اللہ تو کہتا ہے یقیمون الصلاۃ، نماز کو وہ قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنا کے جو ہے ہوش و حواس سے، توجہ سے اس کی ادائیگی ہے۔ ہم تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، کیسٹ چل رہی ہوتی ہے، پڑھ رہی ہوتی ہے، اور ہم جو ہے وہ اسمبلیوں میں ہوتے ہیں ذہنی طور پر، یا دکانوں پر ہوتے ہیں، یا فلاں جگہ یا فلاں جگہ ہوتے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ تو یہ علماء حقیقی جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، یہ امت کے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کو سورہ احزاب میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی علیہ السلام میں میرے صحابہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس انداز سے نماز پڑھو جس انداز سے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور صحابہ کرام کی میں نے آیت جو ہے سورہ بقرہ کی پہلے سپارے کی آخری آیت جو ہے اس کو میں نے بیان کیا کہ اللہ فرماتے ہیں جس سے تم ایمان لائے ہو باقی دنیا کے لوگ بھی اس قرآن پر ویسے ایمان لائیں گے، پھر وہ ہدایت والے ہوں گے، ورنہ ہدایت والے نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہے، اور ہمارے علماء جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں ان کا کردار، شیطانی جمہوریت کو پوچھ رہے ہیں۔ ایک مولوی ٹی وی پر جو ہے طاہر اشرفی صاحب جو ہے وہ فرمانے لگے کہ جی یہ 1973 کا آئین اسلامی کیوں نہیں ہے؟ اس کو تو ہمارے علماء اور مفتیوں نے اسمبلی میں 1973 کی اسمبلی میں بیٹھ کر اس کو پاس کیا تھا، یہ اسلامی کیوں نہیں ہے؟ اب ذرا دیکھیں ہمارے علماء کے جو ہے نظریات دیکھیں، کیا قرآن نے یا حدیث نے کہا ہے کہ کسی فرقے کے مولوی جو ہے اسمبلی میں بیٹھ کر ووٹوں کی اکثریت جو ہے وہ کفر پر لیبل لگا دے اسلام کا تو وہ اسلام بن جائے گا؟ کس قدر جہالت ہے اس بیان میں کہ یہ ہمارے علماء اور مفتیوں نے اس 1973 کے آئین کو پاس کیا تھا، یہ اسلامی کیوں نہیں؟ تو اللہ نے کہا ہے کسی آیت میں، قرآن نبی علیہ السلام نے کہا ہے کسی حدیث میں کہ کسی فرقے کے علماء جب کسی کفر پر کوئی اسلام قرار دیں تو وہ اسلام ہو جاتا ہے؟ کسی خنزیر کو جو ہے اسمبلی میں بیٹھ کر جو ہے ووٹوں کی اکثریت سے اس کو بکرا قرار دے دیں، چھترا قرار دے دیں، تو خنزیر جو ہے بکرا چھترا ہو جائے گا اسمبلی کے ووٹوں سے؟ یہ ہے۔ اور پھر اس مولانا جو ہے اشرفی صاحب کو دیکھیں کس طرح جو ہے یہ ہر فن مولا ہیں۔ یہ عمران کے خصوصی معاون تھے اور کہتے تھے کہ ہم پاکستان کو اسلامی ریاست مدنی ریاست بنا کے چھوڑیں گے، ان کا بیان ہے۔ اور جو ہی ان کی جو ہے وہ حکومت ختم ہوئی اور یہ مولوی صاحب جو ہے ہر فن مولا جو ہیں یہ پھر شہباز شریف ٹولے کے ساتھ جو ہے ان کو لے کر جو ہے سعودیہ گئے، پھر دروازہ کھلوا کر بیت اللہ کا، ہاں جی، شہباز شریف اور جو لٹیرے جتنے بھی تھے اور بلاول جو ہے سب کو جو ہے نفل پڑھائے بیت اللہ کے اندر۔ ایمانداری سے بتائیں اس ہر فن مولا مولوی صاحب کے کہ یہ کوئی اسلامی کام ہے؟ اس کو پتہ ہے یہ سب لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، چور ہیں، اور ان کو جو ہے بیت اللہ کے اندر نفل پڑھا رہے ہیں۔ پہلے وہ عمران خان کے ساتھ تھے اسلامی ریاست بنانے کے لیے، کیا بن گئی آج تک میں جو ہے پاکستان مدنی ریاست؟ پھر وہ جو ہے ان کے ساتھ چلے گئے، اور آج کل وہ ہر فن مولا جو ہے آج کا جو ہے وہ نگران حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہ ہیں ہمارے علماء اور مفتی۔
کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام جو تھا اس طرح کلا بازیاں کھاتے تھے کہ وہ جو ہر ایرے گرے ہر ڈاکو چور جو ہے ہر جو ہے اب کیا یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں دیکھ لیں کیا یہ کر رہے ہیں، کیا کچھ یہ قوم کے ساتھ کر رہے ہیں، اور مولوی جو ہے ان کے ساتھ لگے ہوئے۔ تو یہ ہمارے علماء جو ہے ان کو پیش کریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ کیا نبی علیہ السلام عالم دین نہیں تھے؟ کیا صحابہ کرام جو ہے عالم دین نہیں تھے؟ کیا اہل بیت حسن حسین اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم دین نہیں تھے؟ ذرا ان کے سامنے ان کو پیش کر کے دیکھ لیں۔ وہ تو کافروں کے دشمن تھے، انہوں نے تو یہودیوں کو جو ہے مدینہ سے نکالا، خیبر کی بستی سے نکالا، پاک کیا جزیرۃ العرب کو، اور یہ جو ہے یہ تو ساتھ چل رہے ہیں، یہ کافروں کی جو ہے خدمت کر رہے ہیں، ان کے فتنے کو مسلط کر کے اسمبلیوں کے ذریعے ووٹوں کے ذریعے۔ ان کا عالم ہونا کہاں جائے؟ تو یہ جو ہے ہمیں قرآن و سنت سے، نبی علیہ السلام صحابہ کرام اور سادات سے جو ہے ہمیں جو ہے ان کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ کیا یہ جو ہے سودی قرضے جو ہیں، بے روزگاری ہے، یہ ٹیکس ہے، کیا یہ اسلامی ہے سب کچھ؟ کیا یہ عیاشیاں، بڑی بڑی تنخواہیں، بڑی بڑی مفت پینشنیں، کیا یہ لوٹ مار، کیا یہ ساری اسلامی ہیں؟ علماء کو کچھ نظر نہیں آتا کہ یہ بھی چیزیں اسلامی ہیں، ان کو کوئی کہے گا اسلامی ہے؟ جن کو علماء لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ علماء کا کردار جو ہے یہ بھی یہ قابل غور ہے کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا کردار کیسا تھا، جو اس امت کے سب سے بڑے علماء ہیں، سادات جو سب سے بڑے عظیم علماء ہیں، انہوں نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہمارے جو ہے علماء وہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر قرآن جو ہے عبداللہ بن سلام جو عیسائی نے اپنے یہودی عالم پھر وہ مسلمان ہو کر جو ہے بڑے عالم قابل تعریف ہو گئے، اور عیسائیوں کی اگر قرآن پاک تعریف کرتا ہے، کم از کم ان دونوں کی تعریفوں کے سامنے ہمیں کھڑے ہو کر جو ہے اپنے آپ کو ٹٹول لینا چاہیے کہ ہماری بھی قرآن کہیں تعریف کر سکتا ہے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا قرآن ہم پر بھی جو ہے یہ تعریف جو ہے قرآن کی ہم پہ بھی لاگو ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارے علماء جو ہے ان کو اللہ کا خوف ہونا چاہیے، یہ کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے، اور جن لوگوں نے لوٹ مار کے لیے کافروں کے فتنے کو مسلط کر رکھا ہے یہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ پہلے عمران خان کے ساتھ مل کر اس کی تعریفیں ہوتی تھی، پھر شہباز شریف آ گیا، پھر اس کی تعریفیں شروع ہو گئیں، اور آج جو ہے وہ آگے نگران حکومت جو ان کا ہی دوسرا جو ہے وہ پرتاؤ ہے، دوسری سائیڈ ہے ان کی، ہیں وہی، تو آج ان کی تعریفیں شروع ہو رہی ہیں۔ یہ ہمارے علماء کا کردار ہے۔ اور حکمران کیسے ہیں؟ تیسری بات، حکمران کیسے ہیں؟ کیا نبی علیہ السلام حکمران نہیں تھے؟ مدینہ کے ہر نبی جو ہے اپنی امت کا بادشاہ ہوتا ہے۔ آپ مدینہ منورہ کی بستی کے بادشاہ تھے، اسلام نافذ کیا، یہودیوں کا کفر یا مکہ والوں کا کفر و شرک مسلط کیا، ان کا تو بائی کاٹ کروایا اللہ تعالیٰ نے۔ نبی علیہ السلام تو بائی کاٹ کیا کفر کا، اور انہوں نے مدینہ کی ریاست میں اسلام نافذ کیا، صحابہ کرام نے بھی اسلام نافذ کیا، کافروں کی یلغاروں کے خلاف جہاد کیا، غزوات میں قربانیاں دیں۔ یہ ہے حکمرانوں کا کردار۔ اور عدل و مساوات بالکل، فرمایا اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ قطعی طور پر جو ہے کوئی جو ہے وہ بڑوں کے لیے اور چھوٹوں کے لیے اور کا قانون والی بات ہی نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی جھوٹے مقدمے نہیں ہیں عوام پر۔ جو کچھ آج ہو رہا ہے اور سادات کر رہی ہے یہ سب کچھ جھوٹے مقدمے، لوگوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، یہ جھوٹے مقدمے جو ہے ان کا پتہ چلے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی پر کوئی جھوٹا جو ہے جھوٹ لگا دیتا ہے اس کے 80 کوڑے اگر وہ ثابت نہ کرے، اور یہاں جو ہے یہ دیکھیں اندھا دھند جو ہے جھوٹے مقدمے ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کو کوڑے پڑیں گے اللہ کے فضل سے۔ انہوں نے قرآن کی سنی نہیں ہے، پھر اللہ بھی ان کی نہیں سنے گا انشاءاللہ تعالی۔
ان کو نہیں پتہ، کیونکہ ان کو قرآن کس نے پڑھایا ہی نہیں، نہ ان کو پتہ قرآن کیا کہتا ہے۔ وہ تو دنیا میں آئے دنیا کے لیے بس۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی پر کوئی جھوٹا الزام لگاتا ہے، اس کو ثابت نہیں کر سکتا، اس کو 80 کوڑے سزا دو۔ یہ کیسے حکمران ہے؟ کسی کی جرت ہے؟ آج بھی مدینہ منورہ کی وہ بستی جو ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے اسلام جو ہے نافذ کی اور قیامت تک نافذ ہے، اس میں یہ چیز جو ہے کوئی شخص کسی پر بغیر دلیل کے الزام لگا ہی نہیں سکتا۔ کوئی حکمران جو ہے کسی پر جھوٹا مقدمہ نہیں بنا سکتا، کیونکہ اس کو بھی 80 کوڑے لگ جائیں گے۔ عدالت فیصلہ کر دے گی کہ اس نے جو ہے جھوٹا الزام لگایا، اس کو جو ہے کوڑے لگنے چاہیے، کسی کو معافی نہیں ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر نبوت ہیں۔ ابو سفیان نے نبی علیہ السلام کے خلاف جو ہے الزامات لگائے۔ نبی علیہ السلام نے حسان بن ثابت نبی انصاری جو شاعر تھے ان کو مسجد نبوی میں اپنے ممبر پر بٹھایا اور خود جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ صف پہ بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ابو سفیان نے مجھ پر جو ہے الزام لگائے، آپ ان کا جواب دیں اور جبریل علیہ السلام آپ کی مدد کریں گے۔ اور انہوں نے پہلا شعر جو پڑھا کہ لسانی صارم لا عیب فیہ، میری زبان ایک تیز دھار والی تلوار ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ کفر کو جو ہے کاٹنے کے لیے تیز زبان جو ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس جملے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اور آگے وہ نظم چلتی ہے اور وہ حسان جو ہے ابو سفیان کو مخاطب کرتے کہ تو نبی علیہ السلام کے مطابق کس طرح ہو سکتا ہے، آپ کا مقابلہ تو کس طرح کر سکتا ہے۔ وہ لمبی نظم ہے۔ بہرحال نبی یہ شاعر نبوت ہے۔ اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا منافقین نے جو ہے الزام لگایا تو یہ بھی اس الزام میں جو ہے شامل ہو گئے، اور چونکہ یہ الزام جو تھا حضرت عائشہ صدیقہ یہ ثابت نہیں ہو سکا، 4 گواہیاں نہیں تھیں، اس لیے منافقوں کو تو اللہ تعالیٰ نے جو نبی علیہ السلام اللہ کے سپورٹ کر دیا، لیکن ان کو جو ہے 80 کوڑے لگا دیے تھے۔ تو اسلام یہ ہے کہ کسی پر جھوٹا مقدمہ قائم کرنا، جھوٹا الزام لگانا، اس کو جھوٹ جو ہے ذلیل کرنا، اس کی سزا 80 کوڑے ہے۔ اور اگر یہ لوگ جو ہے دنیا میں ان کو سزا نہ ملی تو انشاءاللہ ان کو جو ہے بہت بڑی سزا ملے گی قیامت کے دن۔ اللہ کا عذاب قیامت کا جو ہے دنیا کی سزا سے بہت زیادہ سخت ہے۔ یہ دنیا کی سزا کچھ بھی نہیں ہے آخرت کی سزا کے مقابلے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک عورت جو ہے وہ حاضر ہوتی ہے، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے۔ کیوں؟ کہ اس کو پتہ تھا کہ اگر میں اس گندگی کے ساتھ دنیا سے چلی گئی تو مجھے اگلے جہان سزا زیادہ ہوگی، اس لیے میں دنیا کی کم تر سزا جو ہے اس کو حاصل کر لوں۔ یہ واقعہ نبی علیہ السلام کے ایک صحابیہ جو ہے انہوں نے، اور وہ لمبا واقعہ ہے کہ پھر اس کو جو ہے سنسار کیا گیا زنا کی وجہ سے۔ تو اس عورت کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ بہتر ہے کہ میں دنیا ہی میں اپنے گناہ سے پاک ہو کر اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں، ورنہ اگر گناہ کے ساتھ پیش ہو گئی تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کتنی کڑی سزا دے گا۔ دیکھیں نہ تو ہمیں قرآن کا پتہ ہے، نہ نبی علیہ السلام کی باتوں کا پتہ ہے، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں، ہم تو جب چل رہے ہیں اور ہم عالم بھی ہیں، سید بھی ہیں، سب کچھ ہی ہیں، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں ذرا اس کو قرآن پاک کے سامنے کھڑا کر کے دیکھیں، قرآن پاک کے آئینے میں کہ جو ہم کر رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ کیا نبی علیہ السلام کا اور صحابہ کرام کے اسوہ جو ہے طریقہ جو ہے اس کے مطابق ہے یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں؟ انسانیت پر جو ہے ظلم ہر لحاظ سے، بربادی جو ہے اس قوم کی کر رہے ہیں، صرف یہود و نصارہ کے کہنے پر، کہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے امریکہ کو اپنا خدا بنا لیا، امریکہ کو اپنا پیغمبر بنا لیا کہ جو وہ کہے گا وہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ اپنی مرضی کر لیں، آپ نے حساب تو اللہ کو دینا ہے۔ تو یہ جو حکمران ہیں، نبی علیہ السلام بھی حکمران تھے، صحابہ کرام بھی حکمران تھے، جو ظلم ہمارے معاشرے میں حکمران کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، اس کا تصور بھی نہیں ہے اس دور میں۔ ایمانداری سے فیصلہ کریں، کون کون سا جرم ہے جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے دور میں ہوتا تھا، کون سا تھا جو ہم کر رہے ہیں؟
جو ظلم ہم کرسیوں پر بیٹھ کر رہے ہیں، کیا نبی علیہ السلام بھی ایسے ظلم کیے؟ کیا جو ہے صحابہ کرام نے بھی ایسے ظلم کیے؟ اس کا جو ہے قطعاً تو اس کا کوئی مثال نہیں ہے۔ اور پھر سودی قرضے، یہ لوٹ مار، یہ سب کو جو ہے ظلم، یہ لوگوں کا جو ہے قومی خزانے سے بددیانتیاں، کیا یہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے دور میں بھی تھا؟ جو کچھ یہ حکمران آج کر رہے ہیں، تو یہ حکمرانوں کو بھی جو ہے اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کرنا چاہیے جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے کیا۔ ایران فتح ہوتا ہے، ایلچی آتا ہے مدینہ جو ہے خوشخبری لے کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس، تو پوچھا بھائی خلیفہ کہاں؟ جو وہ جو ہے مدینہ منورہ میں جو ہے مدینہ والوں کو گوشت اور روٹی کھلا رہے ہیں۔ وہاں چلے گئے، دیکھا عمر فاروق جو ہے لوگوں کو جو ہے کھانا کھلا رہے ہیں، اور جب وہ کھانا کھلا چکے تو عمر فاروق جو ہے ان کے سامنے وہ ایلچی پیش ہوتا ہے کہ جناب میں یہ ایران کی فتح کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ تو آپ اس کو اپنے گھر لے گئے، بیٹھے تھے کہ پردے کے نیچے سے بیوی نے جو ہے سوکھی روٹی جو ہے وہ پانی جو ہے وہ دونوں جو ہے آگے بڑھا دیے۔ عمر فاروق جو ہے وہ سوکھی روٹی پانی میں جو ہے پانی کے ساتھ کھانے لگے۔ وہاں لوگوں کو گوشت روٹی کھلائی ہے، لیکن خود جو ہے سرکاری اپنے بیت المال سے وہ کھانا نہیں کھایا۔ رات کو جو ہے گلیوں کے چکر لگاتے ہیں کہ کوئی مصیبت زدہ انسان جو ہے پر تکلیف نہ ہو، میں اس کی جو ہے وہ تکلیف دور کر دوں۔ اور فرمایا کہ اگر قیامت جو ہے کسی ریوڑ کا بچہ بھی جو ہے، بھیڑ کا بچہ بھی جو ہے گم ہو گیا تو قیامت کے دن عمر اس کا جواب دے گا۔ فرمایا اگر کوئی کتا بھی پیاسہ مال جاتا ہے تو اس کا بھی جواب جو ہے وہ عمر دے گا۔ اور پھر دیکھیں فتوحات کتنی کی ہیں عمر فاروق کے دور میں۔ ایران ہے، عراق ہے، شام، فلسطین ہے، روم ہے، یہ بڑی بڑی سلطنتیں فتح کی عمر فاروق رضی اللہ کے زمانے میں۔ اور فلسطین کہتے ہیں جی امیر المومنین آئیں گے تو ہم ان کو جو ہے وہ چابیاں دیں گے۔ تو جب عمر فاروق وہاں پہنچتے ہیں تو غلام جو ہے اونٹ پر ہے اور عمر فاروق جو ہے اونٹ کی رسی پکڑ کر چل رہے ہیں۔ انہوں نے بڑا عجیب یہ ماحول دیکھا اور انہوں نے پوچھا جی خلیفہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ جنہوں نے رسی پکڑی ہوئی ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ غلام اونٹ پر سوار ہے اور خلیفہ جو ہے وہ پیدل چل رہا ہے۔ یہ کردار ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ لوگوں کا، یہ ان کی حکمرانی ہے۔ ہمیں ان کی حکمرانی سے جو ہے وہ سبق سیکھنا چاہیے۔ صرف جو ہے یہی نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے لیبل لگا لیا ہے علماء کا یا سادات کا یا جو کچھ بھی ہے مفتی کا، تو بس اتنا لیبل ہی کافی ہمارے لیے نہیں۔ اللہ نے کرتوت دیکھنے ہیں۔ پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے، تیرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی ہے تو اس کو پیش کر۔ یہ نیکیوں اور برائیوں کے پلڑے لگ جائیں گے، ایک پلڑے میں نیکیاں دوسرے میں برائیاں۔ یہ عمل جو ہے صرف کلمے سے جنت نہیں ملے گی جب تک عمل نہیں کریں گے۔ قرآن سارا پڑا ہوا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان اور نیک عمل کو اللہ نے لازم ملزوم قرار دے دیا۔ تو یہ حکمرانوں کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام یا سادات نے کیا کیا، عملی طور پر ہم کیا کر رہے ہیں انسانیت کے ساتھ۔ تو جو کچھ ہم آج کر رہے ہیں ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں جو ہے اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سادات کا عمل کیسا تھا، ایمان کیسا تھا، ان کا کافروں کے ساتھ رویہ کیا تھا۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے بڑے سخت تھے، کوئی رو رعایت نہیں ہے، کوئی ان کی غلامی نہیں ہے۔ اور رحماء بینہم، آپس میں بہت ہی ایک دوسرے سے محبت اور شفقت اور رحم کرنے والے تھے۔ ان چیزوں کو جو ہے ہمیں اپنے سامنے رکھ کر ہمیں جو ہے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، ورنہ پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تو پھر جو کرے گا وہ کرے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔